الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دینی و ایمانی بھائیوں، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہر پہلو میں بہت ہی اچھی رہبری فرمائی. کسی بھی موقع پر مسلمان کو، ایمان والے کو بے یار و مددگار اسلام نے نہیں چھوڑا. زندگی گزارنے کے بہت سارے پہلو میں سے ایک پہلو تجارت ہے، کاروبار، بیپار، لین دین. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے زندگی گزارنے کا. قرآن اور احادیث کے اندر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کے بڑے فضائل اور فوائد وارد ہوئے ہیں، اور بے ایمانی کے ساتھ تجارت کرنے کے اوپر بڑی بھاری وعیدیں اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. آج تجارت بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن چکی ہے. تجارت جہاں دنیاوی نفع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں آخرت کے اعتبار سے بہت ہی اجر و ثواب پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر صدق، سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اور اسلام کی بتائے ہوئے اصول کے مطابق اگر تجارت کریں تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اس کی کتنے زبردست فضائل ہیں. اگر اسی تجارت کو بے ایمانی کے ساتھ اسلامی اصول کے خلاف اگر کیا تو وہی تجارت آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. بڑے بڑے تاجروں کو یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا کہ کماتے کماتے، تجارت کرتے کرتے بجائے مالدار ہونے کے محتاج اور فقیر بن گئے. ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. دھندوں میں، کاروبار میں، تجارت میں گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. بڑے بڑے تاجروں کی زبان سے شکایت سننے کو ملتی. بے برکتی عام ہو گئی. ایک زمانہ تھا گھر کے اندر 10 افراد کی فیملی ہوتی تھی، ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 افراد کی ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی تھی. اور آج اس کا برعکس یہ حال ہے کہ 10 افراد کی فیملی ہے، 10 کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن
ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، بے برکتی ہی بے برکتی، ہر ایک کی زبان کے اوپر یہ شکوہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں شریعت کے کیا اصول ہیں؟ تجارت ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کب نفع بخش ہو سکتی ہے؟ اسی سلسلے میں علماء کرام نے بہت بڑی فکر کی ہے۔ اسی عنوان سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پروگرام بھی منعقد ہونے والا ہے، بدھ کے دن رات کو، آگے میں اعلان کروں گا۔ اور اسی مناسبت سے کچھ اشارے کرنے کے لیے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ خرید و فروخت یعنی بیچنا اور لینا۔ خریدنا تو سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز لینا دام دے کر کے، اور فروخت کرنا یعنی بیچنا، تجارت، لین دین۔ ایک جماعت کو، لوگوں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، کتنا کہا، اے تاجروں کی جماعت۔ تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لی، یعنی ایک دم متوجہ ہو کر کے سننے لگے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ اس حدیث میں تاجروں کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک نیک لوگ، دوسرے فجار لوگ۔ حدیث پاک میں جن علامات اور اوصاف کا ذکر ہے، وہ جس تاجر میں پائے جائیں، وہی تاجر دراصل ابرار اور پرہیزگار ہیں، جن کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں وہ تاجر بھی ہوں گے جو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت جس سے کی ہوگی، بیپار کیا ہوگا۔ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے قیامت کے دن جبکہ انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس موقع پر یہ جگہ مل جانا بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہو جو آگے بیان کیے جائیں گے، سچائی ہو، امانت داری ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرتا ہو، تو ایک بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے اس کو جگہ دی جائے گی۔ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ سچا تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے یہ بشارت بھی ہے، التاجر الصدوق، ایک روایت میں التاجر الصدوق الامین کا لفظ بھی آیا ہے، امانت دار اور سچائی کے ساتھ کرنے والا۔ یہاں ترمذی اور مشکات کے حوالے سے یہ حدیث ہے، لیکن اس میں امین کا لفظ نہیں ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جنت میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی معمولی مقام اور مرتبہ نہیں۔ یہ کب؟ جبکہ تجارت سچائی کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، تب یہ مقام اور مرتبہ ملے گا کہ سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور سچے تاجر
کا حشر نبیین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس کے برخلاف جن تجار میں یہ اوصاف نہ ہو وہ فجار ہیں، ان کی تجارت میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ ان کی تجارت انجام کے اعتبار سے نفع بخش ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں جیسے چاہے رہیں، لیکن قیامت کے دن بالیقین خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن پرہیزگار تاجروں کا کامیاب اور بامراد ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے، جبکہ فجار تجار ناکام اور نامراد ہوں گے۔ دنیا کی مارکیٹ میں تجارت فجار بھی کرتے ہیں اور پرہیزگار نیک لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کی تجارت اور ان کے مقاصد میں بڑا فرق ہے۔ فجار کی تجارت محض حصول مال اور منفعت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے انہیں حلال اور حرام، صحیح اور غلط، جائز ناجائز سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ انہیں تو چاہیے پیسہ، چاہے وہ ہو جیسا۔ جبکہ ابرار کے پیش نظر حصول مال اور منفعت کے علاوہ آخرت بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ شریعت کی ہدایات اور اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق تجارت کرتے ہیں، جس سے ان کی تجارت بابرکت اور دارین کے اعتبار سے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ نیک ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تجارت کرتے ہیں، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کے سامنے صرف دنیاوی نفع نہیں ہوتا ہے، آخرت بھی ہوتی ہے کہ اخروی اعتبار سے بھی مجھے وہاں کا اجر و ثواب ملے، میرا حشر نبیین صدیقین شہداء کے ساتھ ہو، اور مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ اور جو لوگ فجار ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، جس سے اسلام کے طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف دنیاوی منفعت اور مال مقصود ہوتا ہے، چاہے حلال ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، جائز ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آج مجھے اصل تو مستقل بولنا تھا ربا اور سود کے اوپر، بیاج جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اتنا خبیث ترین یہ عمل ہے اور اتنا خبیث ترین یہ گناہ ہے کہ اگر اس سے لوگ باز نہ آئے تو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ اس کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو بھی میں آگے بیان کروں گا، لیکن ابھی یہ مطلق تجارت کے اوپر میں کچھ آپ کو سنا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو جو صرف دنیا دار ہوتے ہیں، جس کے مد نظر آخرت نہیں ہوتی ہے، وہ تو صرف دنیا کا نفع دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے خبر۔ ہماری نظر میں ایک نفع ہوتا ہے اور ایک نفع، حقیقی نفع وہ ہوتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ جیسے کہ آدمی سود کے اندر، بیاج کے اندر، اس کی نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے نفع مل رہا ہے، مال مجھے حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ انجام کے اعتبار سے اس کا مال بڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا مال ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے اس کو۔ اور صدقہ کرنے میں ہماری نظریں یہ دیکھتی ہیں کہ 10 روپے میں سے 5 روپیہ صدقہ کر دیا تو 5 کم ہو گئے، نظر یہی دیکھ رہی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 5 روپیے آپ کے کم نہیں ہوئے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، یا آپ کے اعمال نامے کے اندر اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب میں نے شروع میں کہا کہ تجارت صحیح اصول کے مطابق ہو تو پھر اس تجارت کے اندر نفع ہی نفع ہوتا ہے، انسان کو گھاٹا نہیں جاتا ہے، اور سارے فوائد اور فضائل جو قرآن حدیث کے اندر بیان کیے گئے، آدمی اس کا مستحق بنتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلا جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے، پہلا اصول، بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت حلال اور طیب ہو۔ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو ہم تجارت کر رہے ہیں، جو ہم بیپار کر رہے ہیں، وہ حلال تجارت ہو، وہ حرام نہ ہو، وہ طیب تجارت ہو۔
آج بہت ساری شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر میں تجارت کی شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، لیکن اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے اس کا بیپار اور دھندا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تجارت ہے، لیکن مفتیان کرام سے آپ پوچھیں اس کی باریکیاں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ فتویٰ طلب کیجئے تو وہ حقیقت میں تجارت نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق سود سے اور بیاج سے ہو جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا، تجارت حلال اور طیب ہو۔ حلال اور طیب سے مراد ہر وہ تجارت ہے جو شرعاً حرام نہ ہو اور جس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔ علماء کی رہنمائی کے بغیر تجارت نہ کرو، لہٰذا حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے بنو، اور تجارت کا کوئی بھی طریقہ ایسا نہ ہو جو علماء اور مفتیان کرام کی رہنمائی کے بغیر ہو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آگے برکت کو بیان فرماتے ہیں کہ برکت کا کیا مطلب؟ برکت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، برکت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں کہا کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر آج بے برکتی کی شکایت ہے۔ اتنا کماتے ہیں، اتنا بیپار کرتے ہیں، اتنے دھندے کرتے ہیں، اتنی تجارتیں کرتے ہیں، لیکن بے برکتی ایسی ہے کہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے، برکت ہی نہیں ہے تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر۔ تو برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے میں جو پورا ہو جائے ساری ضرورتیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور بہت سارا مال ہو اور اس میں انسان کی ضرورتیں پوری نہ ہو تو وہ بے برکتی ہے۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے، تھوڑے میں زیادہ کام ہو جانا یہ برکت ہے۔ مال کو بیجا جگہوں کے اوپر ضائع ہو جانے سے بچ جانا یہ برکت ہے۔ دواخانوں کے اندر سے بچ جانا یہ برکت ہے۔ غیر اسلامی طریقوں اور رسم و رواج سے مال کا محفوظ ہو جانا یہ برکت ہے۔ اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ برکت کا مطلب سمجھ لو، اگر تجارت برکت والی ہو تو تھوڑی محنت سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے، عزت بھی رہتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ ورنہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو تو صبح ہو جائے مگر موضوع ختم نہ ہو۔ بے برکتی والا شروع میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ گھر میں 10 افراد ہوتے تھے، ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ آج 10 کی فیملی ہے، 10 کما رہے ہیں، ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ تجارتیں غیر اسلامی طریقوں پر ہو رہی ہیں، تجارت حرام ہو رہی ہے، حلال اور طیب کا پاس و لیاس نہیں رکھا جا رہا، شریعت کے اصول کے خلاف تجارتیں ہو رہی ہیں، سود کی آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے، بیاج کی آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے، اور ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے کام میں، ہمارے دھندوں میں، ہمارے تجارت میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ برکت کسی چیز کا نام ہے۔ بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ برکت کسی چیز کا نام ہے۔ لغت میں برکت کا مطلب ہے اونٹ کا بیٹھ جانا۔ جانوروں کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو آسانی سے اٹھتا نہیں، اور جب چل پڑتا ہے تو جلدی بیٹھتا نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر چل لیتا ہے لیکن رکتا نہیں، اور اگر رک جائے تو دیر تک وہیں جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اردو میں بھی کہاوت ہے کہ دیکھنا ہے کہ اونٹ کسی طرح بیٹھتا ہے، لہذا کسی بھی چیز کا قرار پکڑ جانا، دیر پا ہو جانا، کم چیز میں زیادہ کام ہو جانا، یہ سب برکت کی تشریح ہے۔ یاد رکھو، برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، لیکن برکت کا مطلب ہے کم چیز میں زیادہ فائدہ ہو جانا۔ مال تو بہت ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو یہ بے برکتی ہے۔ آمدنی کم ہے لیکن ضرورت الحمدللہ پوری ہو رہی ہے۔ مال غلط جگہوں کے اوپر ہمارا ضائع نہیں ہو رہا ہے تو یہ الحمدللہ اس کو برکت کہا جائے۔ آج لوگ اپنی مرضی سے کماتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی آمدنی دیکھنی ہو کہ صحیح ہے کہ غلط، جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام، اگر یہ دیکھنا ہو تو اس کی جاوت دیکھ لو، اس کی استعمال کے راستے دیکھ لو کہ ان کے پیسے زیادہ تر کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر صحیح جگہوں پر ان کے پیسے لگ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور غلط جگہوں سے ان کا مال محفوظ ہے،
تو سمجھو ان کی آمدنی حلال کی ہے، اور اگر ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف ان کا مال استعمال ہو رہا ہے، اور اسلامی احکام کے خلاف، اسلامی طور و طریقوں کے خلاف ان کا مال ضائع ہو رہا ہے، تو سمجھو آمدنی اس کی غلط ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت تو ہو گیا، بہت ساری باتیں بھی مجھے بیان کرنی تھی۔ مثلا آپ کے 100 روپئے کے 1000 ہو گئے، لیکن وہ 1000 روپئے 2000 کا خرچ کروا کے نکل گئے۔ 1000 کمایا، 1000 کمایا، لیکن سامنے 2000 کا خرچہ ہو گیا کسی بھی طریقے سے، تو یہ سمجھو بے برکتی ہے۔ اس کا برعکس 500 کمائے لیکن 2000 کے برابر آپ کا کام ہو گیا، تو یہ برکت والی اس کو کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے 1 روپئے سے 200 کا فائدہ ہو گیا، یا 500 کا کام 50 روپئے میں ہو گیا، یہی برکت ہے۔ ڈاکٹروں نے بیوی اور ڈیلیوری کے وقت کہا کہ آپ کی بیوی کا آپریشن ہوگا، کم از کم 1 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ دماغ تیار تھا کہ اس سے کم نہیں لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نارمل ڈیلیوری کروا دی، تو یہ بھی برکت ہے۔ اب کوئی پوچھے پیسہ کہاں بڑھا؟ ارے بھائی، وہ 1 لاکھ بچ گیا، یہی تو برکت ہے۔ جو کام دوسرے 5 گھنٹے میں کرتے ہیں، وہی کام آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے، آپ کے وقت میں برکت ہو گئی، یہ سمجھا جائے گا۔ ابھی تو 6 اصولوں میں سے صرف ایک ہی اصول کے اوپر بات ہوئی۔ بہرحال مجھے جو اصل بات کہنی ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ آئندہ میں اس کو بیان کروں گا آگے کی تشریح کرتے ہوئے، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ ابھی چند اعلان بھی مجھے کرنے ہیں۔ اسی عنوان سے تجارت، کاروبار صحیح طریقے پر ہو، اسلامی اصول کے مطابق ہمارے کاروبار ہو، ہمارے دھندے ہو، ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ہوں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں۔ قیامت کے دن سچے اور امانت دار تاجر کے لیے جو بشارت سنائی، عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا ملنا، نبی اور صدیقین شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہونا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم اس کے مستحق بن جائیں۔ تو اس لیے ہم سب کو فکرمند بنانے کے لیے، ہماری طبیعتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور صحیح اصول کے مطابق تجارت کرنے کے لیے، اس عنوان میں جو بہت زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں، حضرت مولانا فاروق صاحب فلاح دارین دارالعلوم ترکسر کے استاد حدیث بھی ہیں اور اسی طریقے سے استاد تفسیر بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب فلاحی مدنی دامت برکاتہم العالیہ، ان کو مدعو کیا گیا ہے بدھ کا دن پورا ہو کر کے جمعرات کی رات پڑے گی، اور بدھ کے دن انگریزی تاریخ پڑے گی 4 فروری، اور ہماری یہ شعبان کی تاریخ پڑے گی 15 شعبان۔ 15 شعبان سے مراد 15ویں رات نہیں، 15واں دن پڑے گا۔ بدھ کا دن پورا ہو کر کے جمعرات کی رات کو نور مسجد کے اندر یہ حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب فلاحی مدنی کا بیان رکھا گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچے، ان کی باتیں سنیں اور سن کر کے صحیح تجارت کرنے والے بنے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بدھ کا دن پورا ہو کر کے جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد نور مسجد کے اندر ضرور آپ تشریف فرما ہو، انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا۔ اور اسی مولانا کا دوسرا بیان جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد متصلاً مسجد خلفائے راشدین کے اندر صرف علماء اور حفاظ کے لیے، جو عالم ہو، حافظ ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کسی مسجد کا خطیب ہو، کسی مدرسہ کا پڑھنے والا، ہدایہ مشکات دورے کا کوئی طالب علم بڑا ہو، وہ بھی عالم ہی ہے، تو ان حضرات کے لیے بیان رکھا گیا ہے جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد متصلین خلفائے راشدین کے اندر، تو وہ حضرات وہاں پہنچے۔ ایک پروگرام تو یہ ہے۔ دوسرا پروگرام 2 فروری 13 شعبان پیر کے دن، سوموار کے دن صبح 8:30 بجے
مدرسہ فیض القرآن کا سالانہ جلسہ ہے، وہاں بھی آپ کو دعوت شرکت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا پروگرام 14 شعبان اور 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، بڑی رات، وہ منگل کا دن پورا ہو کر کے بدھ کی رات پڑے گی۔ اس رات کو دارالعلوم کے میدان میں حضرت قاری احمد علی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی سن لو کہ ہماری جو بڑی رات پڑے گی، جس کو ہم 15ویں شعبان کہتے ہیں، بہت سے بھائیوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ مولانا اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ اب 15ویں شعبان میں کیا بیان کرنا، وہ تو 12 بیان ہو چکا ہے۔ وقت کی ضرورت اس بات کی ہے۔ اب بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑا مبارک مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم اپنی مغفرت کا سامان اختیار کریں۔ بڑی رات اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں اس کو گزاریں۔ اس لیے 15ویں شعبان جو بڑی رات پڑے گی، وہ منگل کا دن پورا ہو کر کے بدھ کی رات پڑے گی، اور اسی رات کو قاری احمد علی کا بیان دارالعلوم کے میدان میں ہے۔ اور یہ مولانا فاروق صاحب کا بیان بدھ کا دن پورا ہو کر کے جمعرات کی رات کو نور مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہے، اس لیے اس میں بھی آپ سب تشریف رکھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔